بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ ہم لوگوں نے مظفر وارثی کی حمد کی تشریح شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم لوگ مظفر وارثی کی حمد کا 5واں شعر جو ہے وہ اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شعر کو پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سماعت کا مطلب ہوتا ہے سننا، سننے کی حس جو ہم کانوں سے ہمیں سنائی دیتا ہے، اور نیتیں جو ہیں وہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ خانہ لاشعور کا میننگ لکھا ہوا ہے سائٹ پر، آپ کی بک پر بھی، کہ ذہن کا وہ حصہ جس میں موجود جبلتوں، محرکات، تصورات تک شعوری طور پر رسائی ممکن نہیں۔ یعنی خانہ لاشعور میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ صرف اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی اور تیسرا بندہ نہیں جان سکتا۔ اس طریقے سے یہ 5واں شعر ہے، اس کی ہم لوگ تشریح شروع کرنے لگے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، وہ نظر بھی رکھتا ہے اور سب کچھ سنتا بھی ہے۔ ترجمہ ہے: بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ صرف انسان کو دیکھتا اور سنتا ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ نیز یہ کہ وہ صرف نظر ہی نہیں رکھتا بلکہ انسان کی تقدیر، اس کے ماضی اور حال کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل سے بھی واقف ہے۔ خدا حاضر کے ساتھ غیب کا بھرپور علم بھی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مادی طور پر دنیا میں موجود نہیں ہے، پھر بھی وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر بات سے باخبر بھی ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو جانتا ہے اور ذہن میں آنے والی تمام سوچوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ ہمارے نیک اور بد ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کتنی نیک نیتی سے سر انجام دے رہے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مستقبل کے سب ارادوں سے باخبر ہے۔ پھر اس ہستی کی حقیقت سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فرمانے باری تعالیٰ ہے: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کا کہنا ہے کہ خدا انسان کو اپنے ہونے کا احساس ہر حوالے سے دلواتا ہے۔ وہ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر وہ ظاہری حالت میں اس کے سامنے نہیں بھی آتا تو وہ انسان کی سوچ میں، اس کے لاشعور میں اپنے ہونے کا احساس پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ نظام ہستی چلا رہا ہے اور تمام کائنات کو اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جگ کا مطلب ہے دنیا، کہ دنیا میں آ کر جدھر بھی ہم نے دیکھا ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے ہی جلوے دکھائی دیے۔ اگر آج کی تشریح بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔